الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وعن سفیان بن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میرے آج کے درس قرآن کا موضوع ایمان اور استقامت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ خوشخبری لے کر کہ نہ تو تم خوفزدہ ہونا اور نہ غمگین ہونا، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دین اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے اس کے بعد وہ مجھے کسی اور سے دریافت نہ کرنی پڑے اور میرے لیے وہی کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے اوپر پھر ثابت قدم رہنا۔ اس روایت کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایمان اور استقامت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بالکل ایسے ہی جیسا روح اور جسم کا تعلق ہے۔ یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ ایمان اگر دعویٰ ہے تو استقامت اس کی دلیل ہے۔ ایمان اگر رب کی بندگی کا اعلان ہے تو استقامت اس کی حقیقی تعبیر ہے، اور یہی استقامت دین اسلام کی بنیاد اور اساس اور ایک بندہ مومن کے لیے اس کے رب کے ہاں بلند مقام اور مرتبہ اور شرف و عزت کا باعث بنے گی، اور آخرت میں یہی استقامت انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ انسان جب رب کریم کی رضا کے لیے سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے، استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے راستے میں عام طور پر دو طرح کی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ پہلی خارجی اور دوسری داخلی رکاوٹیں۔ خارجی رکاوٹوں کا تعلق انسان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچے، اس کا خاندان، اس کے ہمسائے، اس کے محلے دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست احباب، اس کے دشمن ہیں۔ یہ بعض اوقات انسان کو اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں، اتنا دباؤ میں لے آتے ہیں کہ انسان استقامت کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور دوسری رکاوٹ انسان کی داخلی رکاوٹ کا تعلق انسان کی نفسانی خواہشات کے ساتھ۔ یہ بڑی سخت رکاوٹ ہے کہ بعض اوقات انسان کو اس کی خواہشات اس قدر مغلوب کر لیتی ہیں کہ انسان ان دنیاوی لذتوں میں پڑ کر اپنے خواہشات کے غلبے کے تحت استقامت کی راہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو اتنا آگے نکل جاتا ہے گویا کہ اپنی خواہشات کو ہی اس نے معبود بنا لیا ہو۔ انسان جب اس لیول پر آتا ہے تو گمراہی بہت بڑھ جاتی ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایسی ہی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود اور الہ بنا لیا۔ اور انسان جب اپنی خواہشات کے غلبے میں آ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے،
تو دراصل انسان کا دل ہی ہوتا ہے جو انسانی خواہشات کا مرکز ہوتا ہے، جو انسان کو اپنی خواہشات کے تحت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر فرمایا تھا، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار رہو کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب یہ گوشت کا ٹکڑا نیک اور صالح ہوگا تو تمام جسم نیک اور صالح، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہوگا، خرابی پیدا ہو جائے گی اس میں، تو جسم تمام کا تمام جسم انسان کا تمام بدن وہ فاسد اور خراب ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، الا وہی القلب، خبردار رہو کہ یہ دل۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ اور جانے گرامی، جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ اپنی خواہشات کے تحت استقامت کی رستے سے ہٹنا شروع ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرے، کثرت سے اپنے رب کے طرف رجوع کرتے ہوئے دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور انسان کو دوبارہ استقامت کی راہ مل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں یہ دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دینا، اور اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت عطا فرما کہ بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا کرتے ہوئے فرماتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان شیطانی بہکاوے میں نہ آئے، اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے کثرت سے رب کریم سے دعائیں کرتا رہے۔ اب ہم نے ایمان کا مفہوم بھی سمجھ لیا، استقامت کا مفہوم بھی سمجھ لیا۔ ایمان اور استقامت کی ایک روح جو ہے وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرتا رہے، اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یہ نفس کا تزکیہ اور محاسبہ ہی دراصل ایمان و استقامت کی روح ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے تو ہمیں استقامت حاصل نہیں ہوگی، پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور نفس کے تزکیے کے لیے مضبوط قوت ارادی اور نیک اعمال کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل زیادہ محبوب ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ اس لیے یہ یاد رہے کہ جب تک ہم مضبوط قوت ارادی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ نیک اعمال نہیں کریں گے، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، ہمیں استقامت کی راہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آئیے آج ہم اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں مضبوط قوت ارادی عطا فرما
تاکہ ہم تسلسل کے ساتھ نیک اعمال کریں اور قدم قدم پر اے اللہ تجھے راضی کرنے والے بن جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں تمہاری رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ رب کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔